بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پی ٹی آئی میں سب اچھا نہیں ہے، یہ بات ایک دفعہ پھر اس کے کیا کہتے ہیں کہ اس کے اشارے ملے، اور اس کے اشارے جو ملے ہیں اس کی طرف میں آپ کو آتا ہوں۔ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اس میں ہر وقت یعنی وہ مکینیکل انداز میں نہیں چلائی جا سکتی ہیں، کیونکہ انسانوں پہ مبنی ہے نا، تو انسان انپریڈکٹیبل قسم کی ایک آئٹم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 + 2 4 ہو جائے گا۔ تو سیاست چونکہ انسانوں کے درمیان ہی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے سیاست میں کچھ بھی کسی بھی وقت ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ میں پہلے کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سب اچھا نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل پرویز خٹک صاحب جو ہیں، جو وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے، اور انہوں نے جو اشارہ کیا وہ کھورا پھر ایک باری بنی گالا لے جا رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ اشارہ کیا، وہ بیان دیا، پہلے وہ آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر میں اس کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے ایک تو پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ پیسے کے لین دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ پیسے لیں۔ اس بات سے تو وہ سیدھا مکر کے، حالانکہ اس سے پہلے جو 2 لوگ پیسے لے چکے ہیں اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نے پیسے لیے ہیں، ان دونوں نے کہا کہ جناب سانو پرویز خٹک نے کیا سی پیسے لے لو، اور اسد کیسر کے گھر میں پیسے لیے تھے، یعنی اسد کیسر اس کا سپیکر تھے، مطلب انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو یہ ایک بات انہوں نے پرویز خٹک صاحب نے کی ہے، اور اس کے بعد دوسری بات جو انہوں نے کی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ قلعہ جو ہے وہ کھرا پھر بنی گلل جا رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس ارب پتی کے گھر میں پیسے تقسیم کیے گئے وہی ارب پتی اب گیم کھیل رہا ہے۔ ابھی ارب پتی کون ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی ارب پتی ہوگا نا جو امیدوار بنا ہوگا۔ تو امیدوار کون تھے جو جیت کے آئے تھے؟ ان کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ ارب پتی کون ہے۔ پیپلز پارٹی کے 2 بندے جیتے تھے اس الیکشن میں، اور کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح سے یہ 8-10 سیٹوں کے ساتھ نکال لی، اور بڑا زرداری صاحب پہ تنقید ہوئی۔ اگلے روز میں دیکھ رہا تھا وہ سلیم صافی صاحب ہیں ہمارے دوست، وہ بھی بار بار پیپلز پارٹی کو ہی ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے خیر وہ ویسے اللہ واسطہ تھا ویر نظریاتی نفرت بھی ہوتی ہے، جیسے ہم آہنگی ہوتی ہے ویسے نظریاتی نفرت بھی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ان کی نظریاتی نفرت ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جناب پشاور میں پیسے تقسیم ہو رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اسلام آباد میں پیسے تقسیم ہو رہے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی کے جو 2 امیدوار جیت کے آئے تھے، ان میں ایک کا نام ہے برہمند تنگی، اور یہ تنگی صاحب سچی مچی تنگ ہے، یہ بہت زیادہ تنگی کے حالات میں زندگی گزارتے ہیں، رجسٹرڈ سرٹیفائیڈ قسم کے غریب آدمی۔ کسی کو 1 کروڑ تو بہت بڑی بات، یہ کسی کو 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتے، یعنی ان کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، دینے کہاں سے انہوں نے۔ تو وہ صرف ان کو اس لیے لایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جس میں کارکنوں کو اوپر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ لے کر بھی آئے ہیں۔ سندھ سے جو خاتون سینیٹر منتخب ہوئی تھیں، میرے ذہن سے ان کا نام سلپ ہو گیا ہے، وہ خاتون مثال ہیں۔ اس کے علاوہ ایم پی ایز انہوں نے ایسی خواتین کو بنایا، سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں، سینٹ میں ایسے لوگوں کو لے کے آئے ہیں۔ یہ تنگی صاحب بھی ان میں شامل ہیں، جو زندگی میں بہت تنگ تھے مالی لحاظ سے، اور ابھی بھی ظاہر ہے سینیٹر کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، 2-2.5 لاکھ ہوگی، 3 لاکھ ہوگی، تو وہ ان کا ٹوٹل گزارا اس آمدنی پر ہے، اور وہ بالکل ایک رجسٹرڈ قسم کے غریب آدمی ہیں، اور غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ بہرحال ویسے تو جرم بنا ہوا ہے، لیکن اصولی طور پہ جرم نہیں ہے۔ تو یہ ایک وہ صاحب تھے، تو یہ تو ظاہر ارب پتی نہیں تھے، تو نہ ہی یہ پیسے دے سکتے تھے۔ دوسری شخصیت ہے روبینہ خالد صاحبہ۔ روبینہ خالد صاحبہ کو بھی میں جانتا ہوں۔ روبینہ خالد صاحبہ جو ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے درمیان میں ایک جو کلاس ہوتی ہے نا، جو سزوکی مہران سے آپ سمجھ لیں کہ ہونڈا سٹی کے درمیان جس نے سفر کیا ہوتا ہے، وہ اس قسم کی ایک خاتون ہے کہ نہ بہت غریب ہیں، امیر تو بالکل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اس حیثیت میں نہیں ہے کہ کسی کو کروڑوں روپے بانٹ سکیں، بلکہ لاکھوں بھی نہیں بانٹنے کی پوزیشن میں۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی طرف، تو وہ اب پی ٹی آئی کے امیدوار اتنے جو ہیں کیا اس کو کہتے ہیں پیسے والے ہیں، اتنے با اثر ہیں، اور اتنے وہ اہم ہیں کہ ان کے نام میں لاہور میں بیٹھ کے پشاور کے امیدواروں کے نام لینے سے تھوڑا سا گھبرا جا رہے ہیں۔
کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ان کے ذرائع بھی بہت ہیں، اور وہ پاکستان کی وہ اشرافیہ ہیں کہ حکومت کسے دی بھی ہوئے ان کا طوطی بولتا رہتا ہے، وہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک جو جیت کے آئے تھے فدا صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں ان کے وہ جو عبید بریار صاحب ہیں، مایار صاحب، عبید مایار صاحب، ان کے خلاف حتیٰ عزت کا دعویٰ کروں گا۔ تو دوسرے جو صاحب ہیں جو نہیں جیت سکے تھے وہ بھی بہت امیر آدمی ہیں۔ اب وہ دونوں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وہی پیسے بانٹ رہے ہیں نا، وہی پیسے دے سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے تو دے ہی نہیں سکتے، نون لیگ کا وہاں سے جیتا کوئی نہیں تھا، سچ ان پہ الزام بھی نہیں تھا، یہ دونوں جماعتوں پہ الزام تھا۔ ایک کے بندے پیسے لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، وہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ پیسے گئے ہیں۔ اب یہ جو پرویز خٹک صاحب نے بیان دیا ہے کہ جناب وہی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ صاحبان جو دونوں ہیں وہ خان صاحب کے اے ٹی ایمز ہیں۔ یہ وہ اے ٹی ایمز ہیں جو ڈسکور نہیں ہوئیں، جس طرح علیم خان مشہور ہو گئے، جہانگیر ترین مشہور ہو گئے نا، ان اے ٹی ایمز کو باقاعدہ طور پر منظر عام پر لانے میں فارمل میڈیا بھی گھبراتا رہا، کیونکہ یہ صرف پیسے والے نہیں ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ اور خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط ہیں، اور خان صاحب نے ہی ان سے کوئی ڈیل کی ہوگی، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سب اچھا نہیں ہے، تو وہ بات اسی طرح سے جاتی ہے کہ یہ کھرا پھر پرویز خٹک نے چک کے ادھر پھینک دیا ہے کہ بنی گال لال دھیان کرو میرے ال نہ ہو۔ تو کیونکہ وہ جو 50-60 کروڑ روپے کی ڈیل تھی جو کہا جا رہا تھا پھر کہ جناب 2018 کے الیکشن میں 50-60 کروڑ روپے کی گیم بنی ہوئی تھی، ان کو کروڑ روپے دیا پارٹی نے، باقی پیسے جیب ہی پا لے، تو جیب میں کس نے ڈال لی ہے؟ اصل میں بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع ہوئی تھی جو کہ پرویز خٹک صاحب ہیں ان کے ایک بیان سے کہ میں چاہوں تو ایک دن بھی حکومت نہیں چل سکتی خان صاحب کی، یہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا مردان میں خطاب کرتے ہوئے۔ اور پھر نجی محفلوں میں انہوں نے کہا کہ میری ساری پارٹیز میں بہت اچھے رابطے ہیں، بہت میری عزت کرتے ہیں، میں سب پارٹیز میں رہا ہوں، سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو خان بیچارہ کی وعید ہے، اس قسم کی باتیں بھی ان سے منسوب ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں بھی کیں، جس کے نتیجے میں خان صاحب تک ظاہر ہے یہ بات پہنچی۔ اب خان صاحب آلریڈی چل رہے تھے کہ اوپن بیلٹ، تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ چلو ایف چکر اے تیلی پلوان بھی ساڑھ دیو، تو انہوں نے ان کو اپنی طرف سے ایک اپنا مد مقابل جو پی ٹی آئی میں پیدا ہو رہا تھا اس کے حوالے سے یہ چیزیں اوپن کی۔ اچھا، اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ کوئی 20 کے قریب ویڈیو کلپس ہیں جو 2 مختلف مقامات پر بنے ہیں، اور دونوں میں پی ٹی آئی کے لوگ پیسے دے رہے ہیں، دونوں میں پی ٹی آئی کے لوگ پیسے لے رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بندہ بھی کسی دوسری پارٹی کا نہیں ہے، سوائے ایک بندے کے جو پیپلز پارٹی کا ایم پی اے تھا، وہ اب ایم پی اے نہیں ہے۔ باقی سارے ارکان، لینے والے بھی دینے والے بھی، سارے کے سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی اب اس کو خان صاحب کہتے ہیں گند ہے، غلاظت ہے، اور نو ڈاؤٹ ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ واقعی یہ ایک گند بھی ہے، غلاظت بھی ہے، تو یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے پاجی۔ تو خان صاحب منجی تھلے ڈانگ پھیرو، یہ آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اسے کہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو بلائیں، لیکن فواد چودھری کہہ چکے کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر کو ہم نے نہیں بلانا، اس لیے نہیں بلانا کہ پرویز خٹک اور اسد کیسر اگر آئے تو پھر بہت کچھ دسن گے۔ تو بات میری وہیں پہ ہے کہ کھرا بنی گا لال جاندہ ہے، اور یہ حالات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اس وقت۔ ٹکٹس بھی وہ پراپر طور پر اناؤنس نہیں کر سکے سارے کی سارے، کیونکہ اندر پھڈے بہت زیادہ چل رہے ہیں، بہت زیادہ رولے رپے ہیں، اور چونکہ سارے ہی حمام میں ننگے ہیں، اس لیے کسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی کو ڈھانپ دیا جائے اور کسی سے کہہ دیا جائے کہ چل یار اگلی باری صحیح۔ یہ حالات چل رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اس پارٹی کے اندر جو کہتی ہے کہ ہم بالکل کرسٹل کلیئر ہیں، باقی سارے چور ہیں، لیکن کھرا کسی اور پاسے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھی تو میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔